اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، آپ کا خوش آمدید ہے کیانوائے چینل میں، اور یہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں خوابوں کی سچی اسلامی تعبیر۔ اگر کوئی خواب میں سبزہ دیکھے تو اس کی تعبیر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، کیونکہ جب سبزہ آنکھوں کو دکھتا ہے تو وہ آنکھوں کو بھلا محسوس ہوتا ہے، تو اس کی تعبیر بھی اس سے ہی مناسبت رکھتی ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سبزہ دین ہے، خاص کر اگر دن کے ٹائم میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خواب میں اگر آپ سبزہ دیکھیں تو یہ آپ کے دین کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے پاس زمین ہے اور اس میں بہت سبزہ ہے، یعنی کہ جو زمین ہے وہ صاحب خواب کی ملکیت ہے اور اس میں بہت وافر مقدار میں سبزہ ہے، تو صلاح اور پاک دینی پر اس کا مطلب لیا جاتا ہے، یعنی کہ صاحب خواب ایک صالح انسان ہوگا اور اس کا دل علائشوں سے پاک ہوگا۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ اس زمین پر نامعلوم گھاس ہے اور وہ اس کو نہیں پہچانتا، تو اس کو تعجب سے دیکھتا ہے، یعنی حیرت سے دیکھتا ہے کہ یہ کیا چیز اگی ہے، تو اور وہ جانتا ہے کہ وہ زمین اس کی ملک ہے، یعنی کہ خواب میں اسے یہ معلوم ہے کہ یہ زمین اس کی اپنی ہے، تو یہ صاحب خواب کے دین اور دیانت پر دلیل دیتا ہے، یعنی کہ صاحب خواب ایک دیانتدار انسان ہے۔ اور اگر کوئی خواب میں ایسی زمین دیکھے جو اس کی تو ہو لیکن اس میں جو گھاس ہے وہ اس کو معلوم ہو کہ کون سی قسم کی گھاس ہے، تو اس طرح کے خواب دیکھنے کا مطلب مال اور فراخی نعمت ہے، یعنی کہ اگر آپ خواب میں ایسی گھاس دیکھیں جو آپ کو معلوم ہے کہ کون سی نسل کی ہے، تو یہ آپ کے مال کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سبزہ اگر وقت پر ہے تو اس کے زہد اور پرہیزگاری پر دلیل ہے، یعنی کہ خواب میں سبزہ اگر دن کے وقت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صاحب خواب ایک زاہد اور پرہیزگار انسان ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سبزہ زار اچھا ہے، یعنی کہ ایسی جگہ جہاں پہ سبزہ اگا ہو وہ اچھا ہے خواب میں دیکھنا۔ اور اگر کوئی خواب میں ایسے دیکھے کہ سبزہ زار میں وہ کسی خاص مقام پر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راہ دین پر قائم ہوگا، یعنی دین کی راہ پر چل رہا ہوگا، تو سبزہ زار میں کسی خاص مقام کا مطلب دین کی راہ میں کوئی مقام ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی دیکھے کہ سبزہ زار میں مقیم ہے، یعنی وہاں پہ رہتا ہے، تو اس کی عاقبت اور ثواب آخرت پر دلیل ہے، یعنی کہ ایک مردہ انسان سبزہ زار میں ہمیشہ کے لیے پڑا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عاقبت اور ثواب آخرت پر دلیل ہے، یعنی کہ اس کی آخرت اچھی ہے یا اس کی مغفرت کی طرف نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر سبزہ زار پاکیزہ اور لہلہاتا دکھے اور خواب دیکھنے والے کو معلوم ہو کہ یہ اس کا اپنا ہی ملک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دین اور پرہیزگاری سے اس خواب کا معنی لیا جاتا ہے، یہ کہ وہ ایک دیانتدار انسان ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سبزہ زار دیکھے جو کہ زرد اور مرجھایا ہوا ہو، تو اس کا مطلب پہلی خواب سے الٹ ہے، یعنی کہ اس میں تو پاکیزگی اور دیانت کی طرف اشارہ تھا، تو اس کا مطلب ناپاکی اور بددیانتی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ سبزہ زار میں ہے جو دوسرے کی ملک ہے، یعنی کہ کسی اور کی ملکیت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی صحبت پارسا اور دیانتدار لوگوں کے ساتھ ہوگی، یعنی کہ کسی اور کے ملک میں سبزہ دیکھنا کسی ایسے انسان کی طرف اشارہ ہے جو اس کے آس پاس ہے اور وہ دیندار اور پارسا انسان ہے۔ اور اگر کوئی اس کے خلاف خواب دیکھے تو اس کی مراد اس سے الٹی لی جاتی ہے، یعنی برے صحبت والے لوگوں سے اس کا مطلب لیا جائے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سبزے کا دیکھنا 4 وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو حضرت جعفر صادق نے ان خوابوں کی مختصراً 4 وجوہات بتائی ہیں۔ پہلی ہے سلامتی کا راستہ، یعنی ایسا راستہ جو انسان کو نیک راستے کی طرف لے جائے، یہاں امن، سکون اور پاکیزگی کی طرف لے جائے، تو اس راستے کی طرف اشارہ۔ دوسرا معنی ہے دین، یعنی کہ دین کو سبزے سے مماثلت دی گئی ہے، تو جس قدر سبزہ لہلہاتا ہوگا، ہرا ہوگا، اتنا ہی دین ہرا بھرا ہوگا۔ پاک اعتقاد، یعنی کہ
کہ آپ کو اپنے رب تعالی پہ پورا یقین ہو اور اس پر آپ کو پورا اعتماد ہو، تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چوتھی چیز جو حضرت جعفر صادق نے بتائی ہے وہ ہے پرہیزگاری، یعنی کہ سبزہ خواب میں دیکھنا پرہیزگاری کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ تو صاحب خواب اگر یہ خواب دیکھے کہ اس نے سبزہ دیکھا ہے تو وہ خود میں ایک پاکیزہ اور پرہیزگار انسان ثابت ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو اپنے خواب کا معنی مل گیا ہوگا۔ اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔